کہ تم دونوں کو یہاں سے بھیجنے کے بعد اللہ نے جبرائیل کو میرے پاس بھیجا اور اللہ نے کہا اے نبی اس بڑے بھائی کو کہہ دو کہ اس کے تمام گھر والوں کو رزق اس کے اس بھائی کے عمل کی وجہ سے دیا تھا. تو دین کی خدمت کو کوئی چھوٹا کام مت سمجھو، سب سے بڑا کام ہے. گھر کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، گھروں میں برکتیں آ جائیں. ماشاءاللہ. تب کی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سب کو ایک چھوٹا سا دعوت نامہ پیش کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ 29 تاریخ کو ملا پلازا کے پاس جو جامع اصلاح آڈیٹوریم ہے انشاءاللہ اس پر اگلا جمعہ یعنی نیکسٹ فرائیڈے شام میں 8 بجے سے 10 بجے تک وہیں پہ عشاء کی نماز کا بھی اہتمام ہے مسجد اندر آڈیٹوریم کے کمپاؤنڈ میں. وہاں پر میرا انگلش میں خطاب ہے، خاص طور پر غیر مسلموں کو نظر میں رکھتے ہوئے. خطاب کی ٹاپک ہے اسلام اینڈ گلوبل پیس، کانفلکٹ اور کنسیلیشن. اس کا اردو میں معنی ہوگا اسلام اور عالمی امن، اختلاف یا موافقت. عربی میں ہوگا اسلام و امن العالم، مخالفہ ولا موافقہ. اس عنوان پر ہے. آپ لوگ ضرور شرکت کریں، اپنے غیر مسلم دوست احباب کو لائے. جو میرے بھائیوں کو انگلش نہیں آتی وہ انگلش میں، جو میرے بھائیوں کو انگلش نہیں آتی وہ اپنے ایسے غیر مسلمان دوستوں کو ضرور لے کے آئے اپنے ساتھ. جس کو انگلش آتی ہے آپ کو ادب ملے گا. نیکسٹ فرائیڈے شام میں 8 بجے سے 10 بجے تک ملا پلازا کے پاس جامع اصلاح آڈیٹوریم پر ہے. آپ لوگ ضرور اس میں شرکت کریے اور اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر جو غیر مسلم آئیں گے ان کے سینوں کو اسلام کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے کھول دیں انشاءاللہ. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. وآخر الدعوانا بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو عیسائی لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، پورک کھاتے ہیں، تو کیا ان کو ان کے مذہبی کتاب سے اس کی اجازت ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ان کی مذہبی کتاب کا کوئی حوالہ جس سے ہم ان کو بتا سکیں کہ نہیں کھا سکتے. بک آف ڈیوٹرانومی بول کر بائبل کی کتاب ہے، بک آف ڈیوٹرانومی. بک آف لیویٹیکس لکھ لیجیے آپ کے لیے اور آسان رہے گا. بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 and 8. بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 and 8. عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اتنا سخت حکم ہے خنزیر کے معاملے میں جتنا سخت حکم قرآن نے مسلمان کو نہیں دیا. ان کو یہاں تک کہا گیا کہ سور کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، کھانا تو دور کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کی کتابوں میں کہاں پر ہے، یعنی کہ یہودی اور عیسائیوں کی. جو یہودی بک آف ڈیوٹرانومی کو لوگ ان کے پاس پینٹیٹیوک کہتے ہیں، وہ بائبل جو عیسائی پڑھتے ہیں اس کی شروع کی جو 5 کتابیں ہیں وہ جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز اور ڈیوٹرانومی، یہ 5 کتابیں. کوئی بھی بائبل کی شروع کی 5 کتابوں کو یہودی اور عیسائی دونوں بھی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تورات مانتے ہیں. یہودی اور عیسائیوں کا متفق ایمان یہ ہے کہ جو بائبل کی عیسائیوں کی شروع کی 5 کتابیں ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تورات ہے. لیکن ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ باقی نہیں ہے. یہودی اور عیسائی ضد پر ہے کہ وہی جو 5 کتابیں ان کا ہے تورات ہے. تو ہم ان کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں اگر ہم مان لیں کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے وہ تورات ہے حقیقتاً، تو پھر تمہارے بک آف ڈیوٹرانومی میں جو تمہارے تورات کے حساب کی 5ویں کتاب ہے تورات کی، اس بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر 18 ورس 18 سبق 18 اس کا جملہ 18 میں ان کو آیا ہے کہ خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا I shall raise them up a prophet from among their brethren like unto thee, and I shall put my words in his mouth and he shall speak unto them whatever I command him. اس کا معنی یہ ہے کہ میں اے موسیٰ تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے جیسا ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کو اپنے احکامات وہی کروں گا اور وہ وہی بات کہے گا جو اس کو احکامات میں کہے گئے ہیں. تو جب یہ عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیشن گوئی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پیشن گوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن. تو ہم ان کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک رسول کو اٹھاؤں گا مجھے اللہ تعالیٰ. اگر بائبل میں وہ جملہ مان لیا جائے تو تمہاری بائبل کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی طرح اٹھائے جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں رکھتے. مثلا
موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بھی والدین تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں تھے. اللہ نے بغیر باپ کے ان کو معجزاتی طور پر مریم علیہ السلام کے ذریعے پیدا کیا. اور اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 59 میں کہا کہ عیسیٰ کی مثال بالکل آدم علیہ السلام جیسی ہے. جیسے ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تو ہم نے عیسیٰ کو بھی مٹی سے پیدا کر دیا اور بغیر باپ کے وہ پیدا کیے گئے. تو والدین کے معاملے میں موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جیسے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرح تھے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریعت کے طور پر دی گئی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم شریعت کے طور پر دی گئی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل شریعت کے طور پہ نہیں دی گئی، بلکہ انجیل کے بارے میں اللہ نے آل عمران کی آیت نمبر 49 اور 50 میں کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی اور اسے تورات کی بھی تعلیم دی، اور یہ انجیل تصدیق کرتی تھی تورات کے تعلیمات کی. تو انجیل بھیجی گئی جو تورات یہودیوں نے بدل دی تھی، انجیل کے ذریعے اس کے اندر کی باتیں دوبارہ دہرائی گئی، لیکن انجیل شریعت بنا کر نہیں دی گئی، لیکن تورات اور قرآن شریعت بن کر آئی. تو اس معاملے میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوئی. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو تدفین دیا گیا انتقال کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسجد نبوی میں جو مدینہ طیبہ کا علاقہ ہے اس میں تدفین کیا گیا، دفن کیا گیا انتقال کے بعد. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا. تو اس معاملے میں بھی موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جیسے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک جیسے ہیں. پھر وہ جو جملہ بائبل کا ہے اس میں کیا کہا گیا، ہم موسیٰ تمہارے بھائیوں میں سے اٹھائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کے جو والدین کی نسل جاتی ہے، وہ والدین کی نسل کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جائے گی اسحاق علیہ السلام کے پاس، اور اسحاق علیہ السلام کے بھائی اسماعیل علیہ السلام تھے. تو بھائیوں میں سے اٹھائیں گے کا مطلب تمہارے کزنز میں سے اٹھائیں گے. تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فٹ ہوتی ہے پیشن گئی، اور اس طریقے سے ان کو ہم سمجھاتے ہیں یہ ان کی یہودیوں کی کتاب سے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا جو بائبل کا حوالہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے نئے عہد نامے میں اس کا باز کم کر دیا. میں کو دوسروں کو مانے دو. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12, 13 and 14 میں کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بائبل کے حوالے کے مطابق گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12, 13 and 14 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی دیتے ہوئے کہا I have yet many things to say unto you. میں تم لوگوں کو کئی باتیں تعلیم دینا چاہتا ہوں، but you cannot bear them now. لیکن تم لوگ ان باتوں کو اب نہیں سمجھ سکتے. بس پورا کر دیجیے بس. But you cannot bear them now. تم لوگ ان باتوں کو بالکل نہیں سمجھ سکتے. How be it when the spirit of truth is come. وہ کتنی اچھی بات ہوگی جب کوئی الصدیق آئیں گے. الصدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا نبوت کے پہلے کا. کتنی اچھی بات ہوگی جب الصدیق آئیں گے. How be it when the spirit of truth is come. For he shall guide you into all truth. وہ تم کو آ کر ہر چیز کی تعلیم دیں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید اور سنت کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے ہر چیز کی تعلیم ہم کو عطا کی. How be it when the spirit of truth is come and he shall guide you. برابر ہے بہت چھوٹی ہے. For he shall guide you into all truth. وہ تم کو ہر چیز کی ہدایت کر دیں گے. For he shall not speak of himself. کیونکہ وہ کوئی بھی بات اپنے سے نہیں کریں گے. He shall speak all that is commanded to him. بلکہ وہ صرف وہی بات کریں گے جس کا ان کو حکم دیا جائے گا. سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے کیا کہا، میرے نبی کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے جو ان پر وحی کرتے ہیں. He shall glorify me. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو آئیں گے وہ میری عزت پیش کریں گے لوگوں میں. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک کوئی غیر عیسائی ایسا نہیں آیا جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت پیش کیا ہو سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پوری پیشن گوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے علاوہ بھی بے شمار ہے. ایز اے نیم جو ہمارا آرگومنٹ ہے وہ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 پر ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سانگز آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 ہے. سانگز آف سولومن چیپٹر 5 ورس نمبر 16 میں جو ہیبریو کوٹیشن آتا ہے وہ ہکو لکلی محمدن آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمدن بول کے آیا.
تو عبرانی زبان کے اندر کسی بھی نام کے بعد آخری میں ام لگاتے ہیں تو وہ نام کو عزت دینے لگاتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دیتے ہوئے محمدن نام کے ساتھ آیا ہے اس کے اندر. Songs of Solomon chapter 5 verse number 16. حدیثوں کے مرتبے کیسے مستقل ہوئے؟ جیسے صحیح، آسان، موضوع، مرفوع، ان مرتبوں کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے ماشاء اللہ آپ کا جو سوال ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر علماء دین کو 8 سال کا کورس کیا ہے. اب اگر کوئی میرے کو مان لیجیے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے اگر اپنے ٹیچر سے پوچھیں ایٹم بم کیسا بنایا جاتا ہے تو آپ کو کلاس میں تو نہیں پتا چلے گا. اس کے لیے آپ کو پہلے نکالنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. اور بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے سوالات جب محفل میں کیے جاتے ہیں تو اس کا جواب جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ دوسرے لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ کے علمی سطح کے مطابق نہ ہو تو ان کو گمراہ بھی کر سکتے ہیں بس جوابات. تو سوال حکمت والے ہونے چاہیے. اسلام کی تربیت میں یہ بھی تربیت ہم مسلمانوں کو ہونی چاہیے کہ کون سے وقت پر کون سا سوال کیا جائے، کیونکہ بعض سوالات فائدے کے لیے ہوں گے. تو ویسے سوالات انفرادی طور پر آپ پوچھتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے. جو امت کے فائدے کے سوالات ہیں وہ سوالات کے اوپر توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو آپ نے ابھی تک جتنی بھی محنت کی اس میں سے کئی ہوں گے جو اتنی محنت کر ہی نہیں کری. آپ نے جیسے کہا صحیح، ضعیف، موضوع، رافع، یہ تو احادیث کے حسن، غریب، اب یہ جتنے بھی چیزیں ہیں نام بھی نہیں سنے گے. اب اگر آپ یہ سوال یہاں پہ کرتے ہیں میں اس کا جواب دے بھی دیتا ہوں. جواب مجھے نہیں معلوم نہیں ہے، واللہ مجھے معلوم ہے، میں دے سکتا ہوں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کی گمراہی کا بھی باعث بن سکتا ہے. رہا اس میں احادیث کی کتابوں کے مرتب کرنے کا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان صحابہ میں مانے جاتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب احادیث بیان کرتے تو اس کو لکھ لیا کرتے. اس زمانے میں جو شکلوں میں لکھ کر اس کو جمع کر سکتے تھے وہ لوگوں نے جمع کیا. تو احادیث کو مصحف کی شکل میں مرتب کرنے کا کام صحابہ کے دور سے شروع ہو گیا تھا. لیکن جو احادیث بعد میں من گھڑا کسی نے جو دل میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کہہ دیا، یہ جب پوری عام ہو گئی لوگوں میں، ان احادیث کا جو مجموعہ صحیح، غلط، من گھڑا، کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ڈال کر کچھ کہہ رہا ہے، یہ جب جمع ہو گئی، ان کو چھانٹ کر جو کام کیا وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 5 اصول بنا کر کام کیا. آپ نے کہا کہ میں کوئی بھی حدیث کو لینے کے لیے 5 بنیادی اصولوں کے تحت اس حدیث کو صحیح مانوں گا. اگر وہ حدیث ان 5 اصولوں پر نہیں بیٹھتی ہے تو میں اسے صحیح بخاری میں نہیں لوں گا. ان کے 5 اصول کیا تھے؟ اتصال السند، عدل، ضبط، شاذ نہ ہو، علت نہ ہو. اب دیکھیے آپ سوال میں اب یہ ٹیکنیکل ٹرمز آپ کتنا سمجھیں گے. ایک کچھ سمجھانے کے لیے اگر میں 1 سال بھی پورے نکالا تو مکمل نہیں ہوتے. یہ 5 اصولوں پر انہوں نے جمع کیا. اب امت مسلمہ میں جو سنی طبقہ ہے، یہ پورا سنی طبقہ امام بخاری کے جو 5 اصول ہے احادیث کو صحیح ماننے کے، اس بارے میں امت مسلمہ کے سنی طبقے کا اجماع ہے. اس کے پر کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ قیامت تک اگر کوئی محدث صحیح حدیث بول کر پیش کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ امام بخاری کے دیے گئے 5 کنڈیشنز کو پورا کرے. امام مسلم نے اس میں اور 5 اضافہ کیے، لیکن امام مسلم کو بھی اپنی صحیح مسلم کی صحیح حدیث بتانے کے لیے یہ 5 کو تو پورا کرنا ہے. تو یہ 5 بنیادی کنڈیشنز بنے. اہل تشیع امام بخاری کے اوپر رد کرتے ہیں، لیکن ان 5 اصولوں پر شیعوں نے بھی رد نہیں کیا، کہا کہ بہترین اصول ہے. تو صحیح بخاری کا یہ کارنامہ ہے. باقی کا تو لمبا علم ہے، اس کو تفصیل سے لینے کے لیے جماعت کے ساتھ جو نماز ہوتی ہے اس میں پوری نماز میں اور دوہری نماز میں اس کے فاتحہ کرنا امام کی ضرورت ہے کیا کریں؟ دیکھیے اصل مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بعض معاملے ایسے ہوتے ہیں جس میں علماء دین وغیرہ میں جو اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے اس میں بحث ہوتی ہے. صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری نماز بغیر فاتحہ کے پڑھنے کے مکمل نہیں ہوتی. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کو سمجھنے میں 2 پھیرا ہے. کیوں 2 پھیرا ہے؟ کیونکہ دوسرے جب احادیث جمع کریں تو اس میں بعض اکابر علماء نے کہا کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امام تمہارے لیے نماز پڑھ رہا ہے. تو دوسرے لوگوں نے پھر اس میں ایک اور حدیث کو اضافہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی پیچھے سے زور سے پڑھ رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد پلٹ کر پوچھا کہ کون تھا میرے ساتھ پڑھ رہا تھا؟
تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں پڑھ رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ کے علاوہ نہ پڑھ. تو اب یہ جب احادیث اس قسم کے جمع ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس کے اوپر عام مسلمان کو جلد بازی میں صحیح تو غلط تو پاگل میں ہوشیار نہیں بولنا چاہیے. اس پر تحقیق میں وقت لگانا چاہیے ہمارا. لیکن جو مسلمان طور پر اکابر علماء کا اجماع ہے اس کے اوپر وہ یہی ہے کہ چاہے وہ جہری ہو یا سری ہو دونوں صورتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. اگر نہیں پڑھتے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. ہم مالک یوم الدین کی دنیا میں کس کی بھی واسطے نہیں پڑھتے. جب امام ہی پیچھے پڑھنے کی اجازت ہی نہ دے پیچھے متفق. جی جی جب امام ہی نہیں پیچھے پڑھنے دیتا اپنی تلاوت کرتا ہے دوسرا پھر تلاوت کرتا جاتا ہے تو کیسے پڑھتے ہیں؟ جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام سنت طریقے کی تلاوت کرے اپنی انفراد میں انشاءاللہ تو دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ پڑھتے تو جو بیان آتا ہے اس میں یاد ہے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی ہر آیت کو تھوڑا آخری میں کھینچتے اور دوسری آیت شروع کرنے سے پہلے کچھ دیر رک جاتے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ جو وقفہ آ رہا ہے اس وقفے میں مختلف اپنے ساتھ دونوں لے سکتے ہیں. تو امام کو چاہیے کہ سنت طریقے سے ادا کریں سورہ فاتحہ پڑھیں انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے. جو لیٹ آیا تھا یہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا جی بعد میں دعا کی. ہاں اس کے اوپر جو اختلاف رائے بنتا ہے وہ اس حدیث شریف سے بنتا ہے جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے آئے اور رکوع میں شامل ہو گئے. تو وہاں پر جو امت مسلمہ کے جو اکابر علماء ہیں ان میں اختلاف رائے یہ ہے کہ انہوں نے وہ رکعت کو شامل کر لیا یا چھوڑ دیا پر اختلاف. وہ جو رکعت میں رکوع میں آ گئے تھے کیا وہ رکعت میں وہ اپنے آپ کو شامل کر کے بولے کہ رکعت میں مل گئی یا نہیں ملی اس پر اختلاف ہے کیونکہ وہ حدیث شریف وہی ختم ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ دوڑ کر مت آؤ. لیکن نبی صاحب نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے رکعت پڑھی نہیں پڑھی. تو جب ایسا علم ہمارے پاس جمع ہوتا ہے تو ہم جو علم لیتے ہیں اس میں ہم شدت پسندی پر نہیں آنا چاہیے. اس معاملے کو ہم اچھے سے اچھے علماء سے رجوع کر کے علماء سے اس کے اوپر ہم اپنی نصیحت دینا چاہیے. لیکن جو عام طور پر متفقہ اکابر علماء کا اجماع ہے وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے انشاءاللہ. میں اس پر مطمئن ہوں. السلام علیکم. ویداس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جی کہاں کہاں ہے آپ میں نے پوچھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کیا ہندوؤں کی کتاب میں بھی ہوئی ہے اور اگر ہے تو کہاں کہاں ہے. ویداس کے اندر ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ لوگ سب سے زیادہ اہم ہیں. ان کی کئی کتابیں ہیں جیسے ویداس ہیں جیسے بھگوت گیتا جو مہابھارت کا حصہ ہے رامائن ہے اسی طرح پراناز ہے اپنشد ہے اور اسی طریقے سے ارنیاکاس ہے ان کے پاس. یہ تمام کتابوں میں یہ لوگ کتابوں کو اپنے مذہب کی کتابوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں وہ شروتی ہے ایک کہتے ہیں وہ اسمروتی ہے. اسمروتی جو آدمی نے لکھی شروتی جو نازل ہوئی. تو وہ کہتے ہیں نازل جو ہمارے پاس کتابیں ہوئی وہ صرف 4 کتابیں ہیں. ان کے حساب سے اسلام نے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کہا. 4 کتابیں جو ان کے پاس نازل ہوئی وہ کیا ہے رگ وید اتھروید یجوید ساموید. یہ 4 کتابوں کو کہتے ہیں خدا نے ہمارے پاس نازل کی ہے. لیکن کوئی دنیا کا ہندو آپ کو یہ کب نازل ہوئی کس پہ نازل ہوئی کون سی زبان میں نازل ہوئی اس کی اصلی شکل کیا تھی وہ اصلی شکل والی کتاب کہاں ہے کبھی نہیں بتا سکتا. لیکن متفق یہ بات ہے کہ 4-4.5 سال پہلے نازل ہوئی تھی ایک منو کے نام کے آدمی کے اوپر. اب یہ جو ہمارا ان سے جب گفتگو ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمان ہونے کے ناطے وید شاستر کو خدا کا کلام نہیں مانتے. ہم اس کو اللہ کی کتاب ہرگز نہیں مانتے. وہ کتاب میں نبی کا ذکر کیسے آیا یہ بھی ہماری بحث نہیں ہے. تم جو ذکر لے کے بیٹھے ہو یہ اللہ کی کتاب ہے تو تمہارے اس بات کے اعتبار سے بھی مان لیں. چلو تمہارے حساب سے میں کہوں کہ جب تو کہہ رہا ہے مان لیا تو نے اللہ کی کتاب تو جب تو تیری کتاب میں میرے نبی کا ذکر آیا کیوں نہیں مان رہا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرا شنسا بول کر ایک سنسکرت کا لفظ آیا ہے. نرا شنسا نر کہتے ہیں آدمی کو شنسا سنسکرت میں کہتے ہیں تعریف. ایسا آدمی ایسا مرد جس کی تعریف بیان کی گئی. یہ جملے کو اگر میں عربی میں کہوں تو اس کا معنی ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عربی میں جو لفظ محمد ہے محمد کا معنی ہے ایسی ذات مبارک ایسے مرد ذات کو جس کی تعریف بیان کی گئی ہے اسے محمد کہتے ہیں عربی میں. تو نرا شنسا کا جو لفظ آیا ہے اگر آپ رگ وید بک نمبر 1 نمبر 13 ورس نمبر 3 پڑھیں گے رگ وید بک نمبر 1 نمبر 18 ورس نمبر 9 پڑھیں گے رگ وید بک نمبر 1 نمبر 6 ورس نمبر 4 پڑھیں گے رگ وید بک نمبر
2 in number 3 verse number 2 पढ़ेंगे, ऋग्वेद बुक नंबर 5 verse number 2 पढ़ेंगे, ऋग्वेद बुक नंबर 7 in number 2 verse number 2 पढ़ेंगे, ऋग्वेद बुक नंबर 1 in number 10 verse number 182 पढ़ेंगे, ऋग्वेद बुक नंबर 1 in number 10 verse number 64 पढ़ेंगे, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 verse number 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 verse number 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 verse number 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 verse number 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 verse number 19, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 verse number 42, पूरे मुकामात पर नरशंसा आएंगे कहकर पेशेंट हो जाएगी। इसी तरह अगर हम सामने पढ़ेंगे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 732 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे 5 नाम हैं, मोहम्मद, अहमद, आखिर, हाशिम, माहिम, ये 5 नाम है, यानी कि एक नाम अहमद भी है आपका। कुरान मजीद में सूरह नंबर 61 की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बाद एक नबी आएंगे जिसका नाम अहमद होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद है और मोहम्मद असल नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर आप सामवेद पढ़ेंगे बुक नंबर 2 हिंद नंबर 6 वर्स नंबर 8 में आता है, अहमदी पितुष्परी, ये जो अहमद है इन्होंने आखिरत का इल्म हासिल किया है, ऐसा इल्म जो क़यामत तक काम आने वाला है, और ये इतना शफाफ इल्म है और उतना ही साफ है जिस तरह सूरज की रोशनी साफ होती है। अहमद का नाम है। इसी तरीके से उनके पास पुरानाज है, पुरानाज में एक भविष्य पुराना है, पुराना कई है उनके पास, उसमें से एक भविष्य पुराना है, भविष्य संस्कृत में कहते हैं फ्यूचर को। तो ऐसे पुराना की किताब जिसमें मुस्तकबिल के बारे में बातें बताई गई है, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बताई, तो उनके पास जो भविष्य पुराना है उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम के साथ जिक्र आया है। भविष्य पुराना अध्याय 3 खंड 3 श्लोका नंबर 5 से लेकर 7 जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आया है प्रतिपर्व 3 और श्लोका नंबर 5 से 8 तक आता है, एक मलेचा आएंगे, मलेचा संस्कृत में कहते हैं फॉरेनर को, इंडिया के लिए अरब फॉरेन लैंड है, अरब्स फॉरेनर्स है। एक मलेचा आएंगे अपने साथियों के साथ और उस मलेचा का नाम मोहम्मद होगा। हमारे पास जो IRF की लाइब्रेरी में भविष्य पुराना रखी हुई है, तो कई कॉलेज के बच्चे और बच्चियां हमारे पास अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को ऑफिस पर लाते हैं, तो लोग बारह का उनकी भविष्य पुराना खोलकर नबी सल्लल्लाहु का नाम संस्कृत में जो लिखा हुआ है बताते हैं कि देखो हमारे नबी का नाम है। एक मलेचा आएंगे अपने साथियों के साथ और उनका नाम मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राजा भोज उस मोहम्मद को पंचगव्या में स्नान देंगे। राजा भोज उस वक्त जो भी राजा रहेगा वो इज्जत से उन्हें पंचगव्या में स्नान देगा। तो हम ये पेशनगोई बताते हैं, उनको कहते हैं पेशनगोई का मतलब है निशानियां आती हैं, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम रहेंगे। जैसा हम कहते हैं कि कोई आदमी हज कर ले तो मासूम हो जाता है। हिंदुओं में एक जुमला मशहूर है, गंगा स्नान कर लो ताकि मासूम हो जाओ। तो पंचगव्या, गंगा के पास गंगा यमुना सरस्वती वगैरह जो मिलते हैं 5 दरिया, इससे स्नान लेंगे का मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम रहेंगे, मासूम खता रहेंगे, उनसे कोई गुनाह नहीं होंगे, वो बिल्कुल मासूम रहेंगे। और उस स्नान के बाद ये राजा भोज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे उस पेशनगोई में कि ऐ मोहम्मद, मैं अपने आप को इताअत के लिए हमेशा के लिए आपके हवाले कर रहा हूँ। ये वहां पर पेशनगोई है। इसी तरीके से भविष्य पुराना अध्याय 3 खंड 3 प्रतिपर्व 3 श्लोका नंबर 10 से 27 में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम वहां पे भी आते हुए कहता है कि खुदा कह रहा है उस किताब में, जो आर्य धर्म था, जो खालिस मजहब था, वो अब खराब हो चुका है। मैंने मोहम्मद को भेजा है उसे दोबारा खालिस करने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूफ है मेरे और उनके दुश्मन से लड़ने में। ऐ राजा भोज, तू उन तक जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनका दीन खुद तेरे पास आएगा। वो जो उनके मानने वाले हैं वो लोग शिंडी नहीं रखेंगे, ब्राह्मण शिंडी छोड़ते शिंडी नहीं रखेंगे, बल्कि दाढ़ी छोड़ेंगे। उनके जो मानने वाले हैं वो सूअर का गोश्त नहीं खाएंगे। उनके मानने वाले लोगों को अजान देकर जमा करेंगे और वो लोग झाड़ फूक से सफाया नहीं करेंगे बुराई का, बल्कि तलवार से जो है जो दुश्मन है उनको कत्ल करेंगे, इसीलिए उनको मुसलमान कहा जाएगा। इस तरीके से खुले पेशनगोई है। भाई ने बताया कि अगर इकामत होने के बाद कोई शख्स सुन्नत या नफिल पढ़ता है तो क्या करें? जैसे ही बुखारी की उसको खुली हदीस है, जब तुम इकामत सुन लो तो कोई और नमाज नहीं है, तुमको फर्ज में शामिल हो जाना पड़ेगा, नमाज तोड़कर शामिल हो जाना पड़ेगा, सुन्नत को तोड़कर फर्ज में शामिल हो जाना पड़ेगा।
बाकी डिस्कस के दौर में जो ईसाई थे वो ट्रिनिटी ऑफ गॉड के ऊपर बिलीव रखते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ट्रिनिटी ऑफ गॉड नहीं था ना, तो हम मुसलमान इस चीज़ को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। ये ट्रिनिटी ऑफ गॉड क्रिश्चियनिटी बनाया गया है कि एक तो होली स्पिरिट को वो इंक्लूड करते हैं, तो होली स्पिरिट है चीज़ क्या और इन लोगों ने कैसे स्पिरिट शामिल किया? भाई ने अच्छा सवाल किया है। भाई पूछ रहे हैं कि ईसाई तौहीद का जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो तौहीद बराए सलासा मानते हैं हम लोग। तौहीद बराए सलासा माने खुदा एक है लेकिन तीन मिलकर एक है। तो उनको हम लोग पूछते हैं कि ये तीन, और ये अगर आइंस्टीन को भी बताए तो ये इसका मसले का हल नहीं कर सकता कि ये तीन एक कैसे हो गए। तो बोले ना तीन है मगर एक है, तीन है मगर एक है कैसा रहता है पागल, दिन है मगर रात है बोले, तो कोई ऑपोजिट से जगह जमा नहीं हो सकते। असल ये हुआ कि काउंसिल ऑफ नाइसिया बोलकर एक कॉन्स्टेंटीन एक रोम का बादशाह था, रोमन एम्पायर था वो, ये रोमन एम्पायर था ये कॉन्स्टेंटीन नामी, जिसके नाम से हिस्सुद दुनिया जिसको आप कहते हैं। ये कॉन्स्टेंटीन के जमाने में ये ईसाई नहीं था, उसके जमाने में ईसाई फिरकों में झगड़े चल रहे थे। तो उसने सोचा कि झगड़ों से हमारा मेरी रियासत पे असर पड़ रहा है, हर थोड़े दिनों में लोग फसाद कर रहे हैं आपस में, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स लड़ना शुरू हो गए थे। ये लोग कह रहे प्रोटेस्टेंट में मिसाल दिया, उस वक्त के जो फिरके थे वो लड़ रहे थे आपस में। तो एक दिन कॉन्स्टेंटीन ने कहा कि अच्छा भाई तुम भी आ जाओ मेरे पास, तुम भी आ जाओ, तुम लोग की लड़ाई क्या है मैं सुनना चाह रहा हूँ, फिर मैं फैसला कर दूंगा क्या मामला है। तो उसके अंदर एक यूनिटेरियन सेक्ट था इनका। यूनिटेरियन वो जो मोहित थे ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के, वो मोहित एक ग्रुप था जो इस सलासा के कॉन्सेप्ट पे आ गया था, तीन का एक का, ये दोनों को जमा किया। वहां उसने देखा कि फायदा ये तीन को एक वाले के साथ होने में है। कॉन्स्टेंटीन ने उसने कहा कि अब मैं ऐलान करता हूँ मेरी सारी रियासत में ये सलासा वाला मजहब चलेगा। वहां से ये ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट 325 ईस्वी में कॉन्फ्रेंस हुई, ये पहली कॉन्फ्रेंस हुई। 385 में ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि पूरा रूम सलासा के कॉन्सेप्ट को मानेगा। ये वहां से जोर पकड़ी। सलासा का कॉन्सेप्ट क्या है? खुदा जब अपनी असली शक्ल में है तो वो अब्बा है, खुदा जब इंसान की शक्ल में आया तो वो अपने बेटे की शक्ल ईसा की शक्ल में आया नौज़ुबिल्लाह। और खुदा जब रूह की शक्ल में रहता है जिसे हम जिब्राइल अमीन कहते हैं, तो वो दरअसल खुदा ही है, वो होली स्पिरिट है। खुदा बाप के तौर पे कायनात की तख्लीक करता है, खुदा ईसा बेटे की शक्ल में इंसानों की हिफाजत करता है, और खुदा रूह की शक्ल में इंसानों को हिदायत देता है। ये इनका सलासा का कॉन्सेप्ट है। अल्लाह ने सूरह निसा की आयत नंबर 171 में कहा वला तक़ूलू सलासा, हरगिज़ ना कहो कि अल्लाह तीन का है। इन्नमल्लाहु इलाहु वाहिद, तुम्हारा अल्लाह तो बिल्कुल एक अकेला वाहिद अल्लाह, इसके अलावा तुम्हारा कोई मामला ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो जरिया बना असल में वो 28 जून 1914 को एक ऑगस्टीन नामी एक ड्यूक था, आर्चड्यूक था ऑस्ट्रिया का, उसका कत्ल किया गया। उसका कत्ल जरिया बन गया पूरी पहली जंग अज़ीम का। ये पहली जंग अज़ीम। दूसरी जंग अज़ीम में हिटलर ने यहूदियों को तय किया कि मुझे जर्मनी से इनको मारकर निकालना है, ये लोग हर चीज़ पर कब्जा किए हुए हैं। और हिटलर के दिमाग में एक बात पड़ गई थी कि सारी दुनिया के इंसानों सिर्फ हमारे गुलाम है, जर्मन पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। ये सबसे बड़ा सबब बना। लेकिन उसके बाद बुनियादी अगर आप और गहराई में जाकर तालीमात देखें तो उसमें रोमन कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में जो झगड़े चल रहे थे वो भी एक बहुत बड़ा सद्देबाब है, जो आज की तारीख की किताबों में उसको नहीं उभारा जाता है, ताकि ये जाहिर ना किया जाए कि ईसाइयों के इख्तिलाफ की वजह से दो इतनी अजीम जंगें हुई। मैंने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमारे स्कूलों में हमको जो है इंसान बंदर से बना है कहकर पढ़ाया जाता है, तो इस डार्विन की जो थ्योरी है इसकी हकीकत क्या है? देखिए डार्विन की जो थ्योरी है, डार्विन एक नेचुरलिस्ट था। नेचुरलिस्ट माने जो बॉटनी वगैरह के जो प्लांट्स वगैरह के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं अक्सर क्या करता था और इसके लिए सफर करता था। ये 1861 में HMS बीगल नामी एक जहाज पर सफर के लिए गया हुआ था। जब वो सफर पर गया तो वो एक जजीरे पर देखा एक किस्म की चिड़िया है, एक किस्म का परिंदा है, और कई मील फासला तय करके जाने के बाद उसी किस्म का परिंदा था, लेकिन दोनों में फर्क था, एक की
चोंच छोटी थी, एक की बड़ी थी। इन दोनों को देखकर उसने अपने एक दोस्त थॉमस ट्रॉम्पटिन को एक खत लिखा। उस खत में उसने कहा कि मैंने जब ये दोनों परिंदों को देखा तो इससे मैंने नतीजा अक्स किया कि एक परिंदा पहले बड़ी चोंच वाला था, बाद में वो छोटा होते होते छोटी चोंच वाला हो गया। इस एतबार से मैं समझता हूँ कि एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन माने एक शय से दूसरी चीज शय तब्दीली में आई, ये शुरुआत थी उसकी। जब वो लौट कर आया तो उसने अपनी पहली किताब लिखी, उसके बाद उसने दूसरी किताब लिखने का जब इरादा किया तो 1866 में उसको पब्लिश किया गया, द बुक ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस बुक के अंदर उसने दावा किया कि मैं जो एक्सपेरिमेंट्स देख रहा हूँ, मेरे पास अगर से साबित करने का कोई सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे तजुर्बे और के तजुर्बों की बुनियाद पे मैं समझता हूँ, दलाइल कुछ भी नहीं है मेरे पास, सबूत कुछ भी नहीं है, मैं समझता हूँ कि इंसान पहले बंदर था, बाद में इंसान। ये दावा उसने किया। जब उसने ये दावा किया तो उसका मकसद इस्लाम के खिलाफ कुछ करना नहीं था, वो एक नॉर्मल अपना दावा कर दिया। हुआ ये कि जिस जमाने में ये रहता था जहाँ पर इंग्लैंड में, वहां पर चर्च वालों से अक्सर साइंटिस्ट के बड़े झगड़े हुआ करते थे, क्योंकि बाइबल के नजदीक सूरज और चांद की रोशनी खुद की रोशनी है। अब साइंटिस्ट ने कहा नहीं है, तो चर्च वाले बोलने लगे कि तुम लोग खुदा की किताब के खिलाफ जा रहे हो। साइंटिस्ट बोलने लगे कि भाई खुदा गलत बात कैसे कर रहा है किताब में, जबकि हमारे पास सबूत है। अब अगर कोई साइंटिस्ट को बोले कि दिल के लिए काम करता है और गुर्दे जो है हमारा खून पंप करते हैं बॉडी में, कोई यकीन करेगा? बोलेगा पागल बातें करेगा, हमारे पास सबूत है इसके। तो साइंटिस्ट जब साइंटिफिक बातें आए जो बाइबल से टकराने लगी तो चर्च में और साइंटिस्ट में जबरदस्त झगड़े शुरू हो गए। अच्छा, तो उस दौर में इसकी जो डार्विन की जो बात थी कि बंदर से इंसान बने, इसको अचानक बाद लोगों ने हवा दी, साइंटिफिक दायरे वालों ने, ताकि चर्च की मुखालिफत की जाए। इस बुनियाद पर यह शुरू हुआ, लेकिन इतना जोर पकड़ गया वो कि भारत का कोर्स मटेरियल बनकर आ गया। साइंटिफिकली नोबेल प्राइज जीते हुए 100 से ज्यादा ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साबित किया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो डार्विन की थ्योरी कोई हकीकत नहीं है, बल्कि उसका अफसाना है। आपने 5 नाम बताए हैं जी नहीं, मैंने हवाला दिया सही बुखारी जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 732। अहमद है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्काब है, नाम नहीं है। जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिद्दीक का लक़ब था, अल अमीन का लक़ब था। अल अमीन नाम नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।